اہم خبر ہے چودھری شجاعت حسین کا بڑا فیصلہ، پرویز الہی کی پارٹی رکنیت معطل کر دی۔ چودھری شجاعت حسین نے بطور صدر کاف لیگ پرویز الہی کی رکنیت معطل کی ہے۔ پرویز الہی کی رکنیت معطلی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ چودھری شجاعت حسین نے پرویز الہی کی کاف لیگ کی پارٹی رکنیت معطل کر دی ہے۔ تفصیلات جانیں گے بیورو چیف لاہور ایاز شجاع سے۔ ایاز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ یہ بالکل اویس، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے کہ یہ جو مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں طارق بشیر چیمہ، یہ کبھی چودھری پرویز الہی سے پوچھ کر چلا کرتے تھے، آج ان کی جانب سے یہ نوٹس ایشو کر دیا گیا ہے چودھری شجاعت حسین کی جانب سے، اور اس میں انہوں نے نہ صرف چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان بلکہ طارق بشیر چیمہ جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کو بھی یہ اطلاع بھیجی ہے، اور چودھری پرویز الہی کے نوٹس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے جو پی ٹی آئی میں مسلم لیگ کاف کو ضم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی خبریں میں نے دیگر چینلز پہ چلتے ہوئے دیکھی، اس حوالے سے آپ اپنے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کی وضاحت کریں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کاف بحیثیت سیاسی پارٹی کے پرتشخص ووٹ بینک پارٹی ڈسپلن اور منشور و ضابطہ رکھتی ہے، جس کی خلاف ورزی آپ کے رات گئے میڈیا کو دیے گئے بیانات سے معلوم ہوتی ہے۔ اس بنا پر آپ کو 7 دن کا نوٹس دیا جاتا ہے کہ آپ 7 دن کے اندر اصالتاً وکالتاً اپنے اس غیر آئینی اقدام کی وضاحت کریں، ورنہ آپ کے خلاف پارٹی آئین کے آرٹیکل نمبر 16 اور آرٹیکل نمبر 50 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آپ کی وضاحت تک آپ کی پارٹی کی بنیادی رکنیت بھی معطل رہے گی۔ یہ وہ شوکاز نوٹس ہے جو چودھری شجاعت حسین نے چودھری پرویز الہی کو تحریری طور پہ بھجوا دیا ہے، اور اب چودھری پرویز الہی سے اس کا 7 دن کے اندر اندر جواب مانگا جا رہا ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوا ایاز شجاع کہ جو کاف لیگ ہے ٹیکنیکلی پی ٹی آئی میں ضم نہیں ہو سکتی، اور چودھری پرویز الہی کو اپنے اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کاف لیگ چھوڑ کر پی ٹی آئی جوائن کرنی پڑے گی اگر وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ ایاز جی بالکل، تکنیکی طور پر آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ تکنیکی طور پہ مسلم لیگ کاف کو پی ٹی آئی میں ضم کرنے کا فیصلہ یہ چودھری شجاعت حسین کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اگر اس طرح کا فیصلہ ہوا تو پھر چودھری پرویز الہی کو اپنے تمام اراکین سابق صوبائی اسمبلی کے ساتھ پی ٹی آئی میں ضم ہونا پڑے گا۔ لیکن ایک بات یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 22 جولائی کو جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہو یا اس کے بعد جو ان کا اعتماد کا ووٹ تھا، پوری کی پوری جو مسلم لیگ کاف کے ایم پی اے سے پنجاب اسمبلی میں 9 پرویز الہی کے علاوہ ان سب نے پرویز الہی کو ووٹ دیا تھا، اور ان سب نے پرویز الہی پہ اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ اس طرح پنجاب میں جو مسلم لیگ کاف کے جو الیکٹیبلز آپ کہہ سکتے ہیں یا ان کے اراکین اسمبلی ہیں، وہ پرویز الہی کے ساتھ ہی پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے، جبکہ پھر اس کے بعد شاید چودھری شجاعت حسین کے پاس گجرات کی 1-2 نشستوں کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس خاندان میں پرماننٹلی ایک پولیٹیکل ڈیوائیڈ پیدا ہو چکی ہے، اور وہ جو سیاسی اتحاد تھا جس کی عمر 40 سال سے بھی زائد ہے پریکٹیکلی ختم ہو چکا ہے۔ ایاز جی، وہ اگلی نسل نے ختم کیا ہے، شاید چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی سے ختم نہ کرتے، لیکن اگلی نسل جو ہے ان کی وہ ساتھ چلنے پر کسی صورت رضامند نہیں ہے۔ چودھری شافع حسین اور چودھری صالح حسین کے چودھری مونس الہی کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ شاید یہ اب کبھی مستقبل میں شاید ہی یہ اکٹھے چل سکیں، تو اسی وجہ سے یہ جو پارٹنرشپ تھی جو کئی دہائیوں پہ محیط تھی وہ بالآخر آج مکمل طور پہ ٹوٹ چکی ہے۔ تو اس سے جو گجرات کے اندر چودھری خاندان کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی تو ڈیوائیڈ ہوگا نا ایاز؟ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن اس میں جو چودھری خاندان کا بڑا حصہ ہے یعنی چودھری وجاہت حسین، وہ بھی اس وقت چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہیں، اور ان کا بیٹا چودھری حسین الہی جو ممبر قومی اسمبلی ہے وہ بھی اپنے والد کے ہمراہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ پی ٹی آئی میں ضم ہوگا۔ جبکہ اگر آپ مسلم لیگ کاف اور چودھری خاندان کی بات کریں تو وہ صرف اب چودھری شجاعت حسین اور ان کے بیٹوں تک محدود ہو کے رہ گیا ہے، یا طارق بشیر چیمہ صرف ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ پوری کی پوری مسلم لیگ کاف اور چودھری خاندان جو ہے وہ پرویز الہی کے ساتھ ہے، اور وہ پرویز الہی کے ساتھ ہی پی ٹی آئی میں ضم ہوگا۔ جی، یہ بھی بتائیے گا ایاز کہ اس طرح سے چودھری پرویز الہی کی پارٹی رکنیت معطل ہونے سے ان کی جو دیگر سیاسی سٹیچر ہے اس کے اوپر کوئی فرق پڑے گا؟ جی، ان کا سیاسی سٹیچر جو ہے وہ اس وقت تک وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہے، جو آئندہ چند دن میں ختم ہو جائے گا۔ اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کے پاس جو وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے وہ جیسے ہی نگران وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ چند دن کی بات ہے۔ اس کے بعد وہ زیادہ آزادانہ نہ صرف وہ مسلم لیگ کاف اور اس کے سٹیچر پہ اور اس کے سٹرکچر پہ تنقید کر سکیں گے، دوسرا وہ اور زیادہ آزادانہ طریقے سے پی ٹی آئی میں اپنے بیٹے اور اپنے بھتیجے اور اپنے کزن سمیت شامل ہو سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میرے ذرائع کے مطابق
اس وقت جو مسلم لیگ کاف کے اراکین اسمبلی بھی ہیں جو ان کو ووٹ دیتے آئے ہیں وزیر اعلیٰ کے طور پہ بھی اور اعتماد کے ووٹ بھی، وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اس وقت پنجاب میں پی ٹی آئی سب سے مضبوط سیاسی جماعت ہے، اور اگر ان کے مخالف پی ٹی آئی کا کوئی اگر امیدوار کھڑا ہو گیا تو ان کے لیے مسلم لیگ نون کے امیدوار کے بھی کھڑے ہونے کی صورت میں جیتنا مشکل ہو جائے گا، جبکہ بلے کے نشان پہ ان کے جیتنے کے چانسز جو ہیں وہ اس بات کا اندازہ چودھری شجاعت کو نہیں ہے ایاز؟ جی ان کو اس چیز کا اندازہ ہے، ان کی سیاسی بصیرت میں کوئی کلام نہیں اویس، لیکن میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ اتنی دہائیوں کی سیاسی پارٹنرشپ ان دونوں نے نہیں توڑی، یہ اگلی نسل نے توڑی ہے جو یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے، جو اپنے کارڈ بڑی بے صبری سے کھیل رہے ہیں، جن کی طرف سے یہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چودھری شجاعت شاید یہ نوٹس کبھی بھی جاری نہ کرتے، یہ ان سے نوٹس جاری کروایا گیا ہے۔ چودھری شجاعت تو ہمیشہ بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ یقیناً چودھری پرویز الائی سے بات کرتے ہیں، ان کو روکتے کہ وہ مسلم لیگ کاف کا نام استعمال نہ کریں اگر وہ خود شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو نوٹس جاری ہوا ہے یہ ایک آپ سمجھے ڈی گریڈ کرنے کے مترادف ہے، اور اس کے بعد اختلافات جو ہیں وہ اس نہج پہ چلے جائیں گے کہ شاید ان پہ واپس آنا ناممکنات میں سے ہو، کہ آپ اگر ایک اس طرح کا تحریر نوٹس جاری کر کے اس کو اب میڈیا۔ اچھا ایاز ہمارے ساتھ ہی رہے گا سینئر تجزیہ کار محمد عثمان بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ عثمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، چودھری شجاعت حسین نے اپنے دیرینہ ساتھی فرسٹ کزن کو اس طرح سے نوٹس ایشو کیا ہے پارٹی کی، پریکٹیکلی بالکل اس کا مطلب ہے اب قصہ پارینہ بننے جا رہی ہے۔ عثمان صاحب پارٹی تو شاید قصہ پارینہ نہ بنے، پارٹی کے حجم میں تبدیلی ضرور آ سکتی ہے، ظاہر ہے چودھری پرویز الائی صاحب ایک مرکزی پوزیشن پہ تھے پارٹی کی، اور جس طریقے سے انہوں نے فیصلہ کیا اپنے پارٹی صدر جناب چودھری شجاعت حسین کو اعتماد میں لیے بغیر، اب ظاہر ہے چودھری شجاعت حسین صاحب ایک بالکل ڈیفرنٹ لائن رکھتے ہیں، اور پرویز الائی صاحب اور شجاعت صاحب کے راستے سیاسی طور پر آپس میں جدا ہوئے ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایز اے پارٹی صدر وہ ان کی رکنیت کو معطل کر سکتے ہیں، 7 روز کے اندر جواب ان سے طلب کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کس حیثیت سے اپنی پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ضم کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی کاغذوں میں پاکستان الیکشن کمیشن کے اندر پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے صدر جناب چودھری شجاعت حسین ہی ہیں، تو پارٹی صدر کے حوالے سے وہ شوکاز جاری کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ سیاست جو ہوتی ہے اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا، بڑی بے رحم سیاست ہوتی ہے، کہ چودھریوں کا جو گھرانہ ہے ماشاءاللہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ کے اندر اس کا ایک مقام رہا ہے، ایک رواداری اور رکھ رکھاؤ کا ایک پورا ایلیمنٹ ہے جو اس گھرانے سے وابستہ رہا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے عمران خان فیکٹر میدان میں آیا ہے کہ عمران خان فیکٹر نے چودھریوں کی اس جو ہے وہ اس محبت کے اندر، اس رشتہ داری کے اندر باقاعدہ دراڑ ڈالی ہے۔ عثمان صاحب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چودھری برادران وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت آئے یا پی ڈی ایم کی وہ ہمیشہ برسر اقتدار ہی رہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ رائے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، البتہ اب اگر دیکھا جائے تو چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الائی صاحب نے اپنی بھرپور سیاسی اننگز جو ہیں بڑی کام ہے، اور پاکستان کے جو اقتدار کے اندر بھی ہر لحاظ سے وہ شامل رہے ہیں، مشرف صاحب کا دور ہو تب بھی وہ اقتدار میں تھے، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کا دور ہو، پیپلز پارٹی کا دور ہو، تو چودھری برادران ایک لازمی حصہ سمجھے جاتے رہے ہیں، اور اس بار اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے الائنس کیا تو بھی پنجاب کی جو اسپیکرشپ اور اس کے بعد وزارت اعلیٰ ان کے حصے میں آئی۔ اب اس کے بعد اب جو سیاست ہے وہ ہے نوجوانوں کی سیاست، اور جو دونوں خاندانوں کے جو نوجوان ہیں، اب ہم نے یہ سنا تھا کہ جی خاندانی طور پہ اور بزنس کے حوالے سے بھی اختلافات جو ہیں وہ پائے گئے ہیں خاندان کے اندر، اصل اختلافات نوجوانوں کے ہیں۔ عثمان صاحب نے بھی ایاز شجاع کی بات کی تائید کی، بہت بہت شکریہ عثمان صاحب، بہت بہت شکریہ ایاز شجاع آپ کا۔